فرما برداری کو سیکھنے کے لیے، فرما برداری میں مزید آگے بڑھنے کے لیے ایک ہی رول ہے، ایک ہی اصول ہے، اور وہ یہ ہے خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں، اور ہم مل کر 20 منٹ ہر روز خدا کے پاک کلام کو پڑھنے میں اور تھاٹ آف دا ڈے پر غور و خوض کرنے میں گزارتے ہیں۔ اور ہر روز یہ 20 منٹ جو آپ خداوند کے لیے نکالیں گے، وقف کریں گے، یہ رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ کلام کو سننے کے وسیلہ سے وہ ایمان آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے جو خدا ہم سب کی زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور آج تھاٹ آف دا ڈے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ بھی انتہائی بابرکت ہے، انتہائی خوبصورت ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری۔ ایک سمپل سی بات ہے کہ آپ اگر گھر میں اپنا کوئی کام ذاتی کرنے میں مصروف ہیں، جیسے کہ آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، اور اتنے میں آپ کو آواز آتی ہے کچن میں سے اپنی والدہ کی، اپنی ماما کی، اپنی ماں کی کہ جاؤ بیٹا بازار سے کوئی چیز لے آؤ، یا بیٹا جا کے بازار سے کوئی سودا سلف لے آؤ، یا یہ کوڑا گھر سے باہر پھینک کر آؤ۔ تو فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی ضروری آپ کے لیے کیوں نہ ہو، دکھ اٹھاتے ہوئے، تکلیف سہتے ہوئے، چاہے گرمی کے موسم میں باہر جانا پڑے، بارش کے موسم میں باہر جانا پڑے، آندھی طوفان کے موسم میں باہر جانا پڑے، لیکن ان ساری چیزوں میں سے گزر کے ماں کے حکم کو پورا کرنا فرما برداری آپ کو سکھائے گا۔ چھوٹی سی اگزامپل میں نے آپ کو دی ہے، زندگی کے کسی بھی شعبہ میں، کسی بھی حصے میں آپ دیکھ لیں، آپ جس بھی کام کو پورا کرنے کی طرف کو جائیں گے، چاہے وہ آپ کے باس کی طرف سے آپ کو دیا جائے، آپ کے والدین کی طرف سے آپ کو دیا جائے، آپ کے ٹیچرز کی طرف سے آپ کو دیا جائے، یا کسی بھی شخص کے طرف سے اگر آپ کو کوئی ٹاسک، کوئی کام دیا جاتا ہے، تو زیادہ تر 99.9% چانسز ہیں کہ اس کام کو پورا کرنے میں کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی حد تک تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ وہ تکلیف بدنی بھی ہو سکتی ہے، وہ تکلیف ذہنی بھی ہو سکتی ہے، وہ تکلیف ایموشنلی بھی ہو سکتی ہے۔ تکلیف اٹھائے بغیر کام یا ٹاسک کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے۔ کام کو وقت پہ پورا کرنا، تکلیف اٹھا کر پورا کرنا، فرما برداری کی وہ خصوصیت ہمارے اندر پیدا کرے گا جو خداوند ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح اگر فرما بردار کہلایا، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری کرنا سیکھی، تو اس نے یقیناً دکھ اٹھائے، اس نے الوہیت کو چھوڑا، بشریت کو اختیار، ایک بشر کی طرح سے اس زمین پر رہا، بھوک پیاس، موسم کی گرمی سردی، ہر چیز کو اس نے انسان کے طور پر ویسے ہی سہا، ویسے ہی برداشت کیا جیسے میں یا آپ یا ہم میں سے کوئی بھی کرتا ہے۔ لیکن اس کی فرما برداری کا لیول کبھی بھی اس کی زندگی میں کم نہیں، دکھ اٹھائے، تکلیفیں سہی، لیکن فرما برداری کا تقاضا پورا کیا۔ فرما برداری کا لیول اپنی زندگی میں سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ خدا سے دعا کرتا ہے تو وہ یہ التجا کرتا ہے خدا سے کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرما برداری کا وہ تقاضا ہے جو وہ اپنی زندگی میں خدا کی طرف سے جو اس کو ملا ہے اس کو پورا کر رہا ہے، اس کو نبھا رہا ہے۔ تکلیف اٹھائے بغیر فرما برداری کے لیول کو چھونا ممکن نہیں۔ آخری زمانہ میں نافرمانی کیوں عروج پر ہے؟ کیونکہ کوئی تکلیف اٹھانا نہیں چاہتا ہے، کوئی اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتا۔ اور آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو نافرمانی عروج پہ نظر آتی ہے۔ بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ اپنے باس کے نافرمان ہیں، باس اپنے سے اوپر والوں کے نافرمان ہیں، اور یوں یہ سلسلہ در سلسلہ نافرمانی چلتی چلی جا رہی ہے۔ فرما برداری کو سیکھنے کے لیے، فرما برداری میں مزید آگے بڑھنے کے لیے ایک ہی رول ہے، ایک ہی اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ تکلیف اٹھائے بغیر فرما برداری ممکن نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔
May God bless you. खुदावंद आपके साथ हो और हम सबको ये तौफीक अता करे कि हम जिस लेवल पे हैं, जिस पोजीशन पे हैं, जिस भी दर्जे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुदा के भी फर्माबरदार हों, अपने माँ बाप के भी फर्माबरदार हों, अपने बॉस के भी फर्माबरदार हों, अपने मुल्क के, अपने बादशाह के, अपने सदर के, अपनी अदलिया के भी फर्माबरदार हों। जहाँ कहीं फर्माबरदारी की ज़रूरत है, फर्माबरदारी को इख्तियार करें। और एक ही तरीका है, एक ही असूल है, बगैर दुख उठाए फर्माबरदारी को हासिल करना और इस लेवल को छूना मुमकिन नहीं है। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे इब्रानियों 5 बाब, क्योंकि हर सरदार काहिन आदमियों में से मुंतखब होकर आदमियों ही के लिए उन बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है जो खुदा से इलाका रखती हैं, ताकि नजरें और गुनाहों की कुर्बानियां गुजराने, और वो नादानों और गुमराहों से नरमी के साथ पेश आने के काबिल होता है, इसलिए कि वो खुद भी कमजोरी में मुब्तला रहता है। और इसी सबब से उस पर फर्ज है कि गुनाहों की कुर्बानी जिस तरह उम्मत की तरफ से गुजराने, उसी तरह अपनी तरफ से भी चढ़ाए। और कोई शख्स अपने आप ये इज्जत इख्तियार नहीं करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। इसी तरह मसीह ने भी सरदार काहिन होने की बुजुर्गी अपने तय नहीं दी, बल्कि उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। चुनाचे वो दूसरे मुकाम पर भी कहता है कि तू मलके सदक के तौर पर अबद तक काहिन है। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और बावजूद के बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अबदी नजात का बायस हुआ, और उसे खुदा की तरफ से मलके सदक के तौर के सरदार काहिन का खिताब मिला। इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझाना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम की इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए, और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है जिनके हवास काम करते करते नेको बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए। पुराने अहदनामा में से आज हम देखेंगे दूसरा सैमुएल उसका 20 बाब, और वहाँ एक शरीर बिन्यामीनी था और उसका नाम सिबा बिन बिक्री था। उसने नरसिंगा फूंका और कहा कि दाऊद में हमारा कोई हिस्सा नहीं और ना हमारी मेरास यसी के बेटे के साथ है। ए इसराइलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। सो सब इसराइली दाऊद की पैरवी छोड़कर सिबा बिन बिक्री के पीछे हो लिए, लेकिन यहूदा के लोग यरदन से यरूशलेम तक अपने बादशाह के साथ ही रहे। और दाऊद यरूशलेम में अपने महल में आया, और बादशाह ने अपनी उन 10 हरमों को जिनको वो अपने घर की निगहबानी के लिए छोड़ गया था लेकर उनको नजर बंद कर दिया और उनकी परवरिश करता रहा, पर उनके पास ना गया। सो उन्होंने अपने मरने के दिन तक नजर बंद रहकर रंडापे की हालत में जिंदगी काटी। और बादशाह ने अमासा को हुक्म किया कि 3 दिन के अंदर बनी यहूदा को मेरे पास जमा कर, और तू भी यहाँ हाजिर हो। बनी यहूदा को फराहम करने गया, पर वो मुयना वक्त से जो उसने उसके लिए मुकर्रर किया था ज्यादा ठहरा। तब दाऊद ने अबीशे से कहा कि सिबा बिन बिक्री तो हमको अबी सलूम से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, सो तू अपने मालिक के खादमों को लेकर उसका पीछा कर, ताना हो कि वो फसीलदार शहरों को लेकर हमारी नजर से बच निकले। सो योआब के आदमी और करेती और फलीती और सब बहादुर उसके पीछे और यरूशलेम से निकले ताकि सिबा बिन बिक्री का पीछा करें। और जब वो उस बड़े पत्थर के नजदीक पहुंचे जो जिबाउन में है, तो अमासा उनसे मिलने को आया, और योआब अपना जंगी लिबास पहने था और उसके ऊपर एक पटका था जिससे पड़ी हुई उसकी कमर में बंधी थी, और उसके चलते चलते वो निकल पड़ी। सो योआब ने अमासा से कहा, ए मेरे भाई, तू खैरियत से है? और योआब ने अमासा की दाढ़ी अपने दाहिने हाथ से पकड़ी कि उसको बोसा दे, और अमासा ने उस तलवार का जो योआब के हाथ में थी ख्याल न किया। उससे उसके पेट में ऐसा मारा कि उसकी अंतड़ियां जमीन पर निकल पड़ी, और उसने दूसरा वार ना किया, सो वो मर गया। फिर योआब और उसका भाई अबीशे सिबा बिन बिक्री का पीछा करने चले, और योआब के जवानों में से एक शख्स उसके पास खड़ा हो गया और कहने लगा कि जो कोई योआब से राजी है और जो कोई दाऊद की तरफ है, सो योआब के पीछे हो ले। और अमासा सड़क के बीच अपने खून में लौट रहा था,
اور جب اس شخص نے دیکھا کہ سب لوگ کھڑے ہو گئے، اماسا کو سڑک پر سے میدان میں اٹھا لے گیا، اور جب یہ دیکھا کہ جو کوئی اس کے پاس آتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس پر ایک کپڑا ڈال دیا، اور جب وہ سڑک پر سے ہٹا لیا گیا تو سب لوگ یوآب کے پیچھے سبا بن بکری کا پیچھا کرنے چلے، اور وہ اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے ہوتا ہوا ابیل اور بیت ماکا اور سب بیریوں تک پہنچا، اور وہ بھی جمع ہو کر اس کے پیچھے چلے، اور انہوں نے آ کر اسے بیت ماکا کے ابیل میں گھیر لیا اور شہر کے سامنے ایسا دمدمہ باندھا کہ وہ فصیل کے برابر رہا، اور سب لوگوں نے جو یوآب کے ساتھ تھے دیوار کو توڑنا شروع کیا تاکہ اسے گرا دیں۔ تب ایک دانشمند عورت شہر میں سے پکار کر کہنے لگی کہ ذرا یوآب سے کہہ دو کہ یہاں آئے تاکہ میں اس سے کچھ کہوں۔ سو وہ اس کے نزدیک آیا۔ اس عورت نے اس سے کہا، کیا تو یوآب ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تب وہ اس سے کہنے لگی، اپنی لونڈی کی باتیں سن۔ اس نے کہا میں سنتا ہوں۔ تب وہ کہنے لگی کہ قدیم زمانہ میں یوں کہا کرتے تھے کہ وہ ضرور ابیل میں صلاح پوچھیں گے، اور اس طرح وہ بات کو ختم کرتے تھے، اور میں اسرائیل میں لوگوں میں سے ہوں جو صلح پسند اور دیانتدار ہیں۔ تو چاہتا ہے کہ ایک شہر اور ماں کو اسرائیلیوں کے درمیان ہلاک کرے، سو تو کیوں خداوند کی میراث کو نگلنا چاہتا ہے؟ یوآب نے جواب دیا، مجھ سے ہرگز ہرگز ایسا نہ ہو کہ میں نگل جاؤں یا ہلاک کروں۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ افرائیم کے کوہستانی ملک کے ایک شخص نے جس کا نام سبا بن بکری ہے، بادشاہ یعنی داؤد کے خلاف ہاتھ اٹھایا ہے، سو فقط اسی کو میرے حوالہ کر دے تو میں شہر سے چلا جاؤں گا۔ اس عورت نے یوآب سے کہا، دیکھ اس کا سر دیوار پر سے تیرے پاس پھینک دیا جائے گا۔ تب وہ عورت اپنی دانائی سے سب لوگوں کے پاس گئی، سو انہوں نے سبا بن بکری کا سر کاٹ کر اسے باہر یوآب کی طرف پھینک دیا۔ تب اس نے نرسنگا پھونکا اور لوگ شہر سے الگ ہو کر اپنے اپنے ڈیرے کو چلے گئے، اور یوآب یروشلم کو بادشاہ کے پاس لوٹ آیا۔ اور یوآب اسرائیل کے سارے لشکر کا سردار بن یہویدی کریتیوں اور فلسطینیوں کا سردار تھا، اور ادورام خراج کا داروغہ تھا، اور اخیلود کا بیٹا یہوشفت مورخ تھا، اور سوا منشی تھا، اور صدوق اور ابیاتر کاہن تھے، اور ایرا یائری بھی داؤد کا ایک کاہن تھا۔ خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے دوسرا سیموئیل اس کا 21 باب۔ اور داؤد کے ایام میں پے در پہ 3 سال کال پڑا، اور داؤد نے خداوند سے دریافت کیا۔ خداوند نے فرمایا کہ یہ ساؤل اور اس کے خونریز گھرانے کے سبب سے ہے، کیونکہ اس نے جباؤنیوں کو قتل کیا۔ تب بادشاہ نے جباؤنیوں کو بلا کر ان سے بات کی، یہ جباؤنی میں سے نہیں بلکہ بچے ہوئے اموریوں میں سے تھے، اور بنی اسرائیل نے ان سے قسم کھائی تھی، اور ساؤل نے بنی اسرائیل اور بنی یہودا کی خاطر اپنی گرم جوشی میں ان کو قتل کر ڈالنا چاہا تھا۔ سو داؤد نے جباؤنیہ سے کہا، میں تمہارے لیے کیا کروں، اور میں کس چیز سے کفارہ دوں تاکہ تم خداوند کی میراث کو دبا دو؟ جباؤنیوں نے اس سے کہا کہ ہمارے اور ساؤل یا اس کے گھرانے کے درمیان چاندی یا سونے کا کوئی معاملہ نہیں، اور نہ ہم کو یہ اختیار ہے کہ میں اسرائیل کے کسی مرد کو جان سے مارے۔ اس نے کہا، جو کچھ تم کہو میں وہی تمہارے لیے کروں گا۔ انہوں نے بادشاہ کو جواب دیا کہ جس شخص نے ہمارا ناس کیا اور ہمارے خلاف ایسی تدبیر نکالی کہ ہم نابود کیے جائیں اور اسرائیل کی کسی مملکت میں باقی نہ رہیں، اسی کے بیٹوں میں سے 7 آدمی ہمارے حوالہ کر دیے جائیں، اور ہم ان کو خداوند کے لیے خداوند کے چنے ہوئے ساؤل کے جبہ میں لٹکا دیں گے۔ بادشاہ نے کہا، میں دے دوں گا۔ لیکن بادشاہ نے مفیبوست بن یونتن بن ساؤل کو خداوند کی قسم کے سبب سے جو ان کے یعنی داؤد اور ساؤل کے بیٹے یونتن کے درمیان ہوئی تھی بچا رکھا۔ پر بادشاہ نے ایا کی بیٹی رسفا کے دونوں بیٹوں ارمونی اور مفیبوست کو جو ساؤل سے ہوئے تھے، اور ساؤل کی بیٹی میکل کے 5 بیٹوں کو جو برزلی مہولاتی کے بیٹے سے ہوئے تھے لے کر ان کو جباؤنیوں کے حوالہ کیا، اور انہوں نے ان کو پہاڑ پر خداوند کے حضور لٹکا دیا۔ سو وہ 7 ایک ساتھ مرے۔ یہ سب فصل کاٹنے کے ایام میں یعنی جو کی فصل کے شروع کے دنوں میں مارے گئے۔ تب ایا کی بیٹی رسفا نے ٹاٹ لیا اور فصل کے شروع سے اس کو اپنے لیے چٹان پر بچھائے رہی، جب تک کہ آسمان سے ان پر بارش نہ ہوئی، اور اس نے نہ تو دن کے وقت ہوا کے پرندوں کو اور نہ رات کے وقت جنگلی درندوں کو ان پر آنے دیا۔ اور داؤد کو بتایا گیا کہ ساؤل کی حرم ایا کی بیٹی رسفا نے ایسا ایسا کیا۔ تب داؤد نے جا کر ساؤل کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو یہ 20 جلاد کے لوگوں سے لیا جو ان کو بیت شان کے چوک میں سے چرا لائے تھے، جہاں فلسطینیوں نے ان کو جس دن کے انہوں نے ساؤل کو جلبوआ میں قتل کیا ٹانگ دیا تھا۔ سو وہ ساؤل کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو وہاں سے لے آیا
اور انہوں نے ان کی بھی ہڈیاں جمع کی جو لٹکائے گئے تھے، اور انہوں نے ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو ضلع میں جو بنیامین کی سرزمین میں ہے اسی کے باپ کیس کی قبر میں دفن کیا، اور انہوں نے جو کچھ بادشاہ نے فرمایا سب پورا کیا۔ اس کے بعد خدا نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی، اور فلسطی پھر اسرائیلیوں سے لڑے، اور داؤد اپنے خادموں کے ساتھ نکلا اور فلسطیوں سے لڑا، اور داؤد بہت تھک گیا۔ اور اشبی بنوب نے جو دیوزادوں میں سے تھا اور جس کا نیزہ وزن میں پیتل کی 300 مسکال تھا اور وہ ایک نئی تلوار باندھے تھا، چاہا کہ داؤد کو قتل کرے، پر زرویا کے بیٹے ابیشے نے اس کی کمک کی اور اس فلسطی کو ایسی ضرب لگائی کہ اسے مار دیا۔ تب داؤد کے لوگوں نے قسم کھا کر اس سے کہا کہ تو پھر کبھی ہمارے ساتھ جنگ پر نہیں جائے، تا نہ ہو کہ تو اسرائیل کا چراغ بجھا دے۔ اس کے بعد فلسطیوں کے ساتھ پھر جوب میں لڑائی ہوئی، تب ہوشاتی سبکی نے صف کو جو دیوزادوں میں سے تھا قتل کیا، اور پھر فلسطیوں سے جوب میں ایک اور لڑائی بن یری ارجیم نے جو بیت الحم کا تھا جاتی جولیت کو قتل کیا، جس کے نیزہ کی چھڑ جلاہے کے شہتیر کی طرح تھی۔ پھر جات میں لڑائی ہوئی، اور وہاں ایک بڑا قد آور شخص تھا، اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں 6 انگلیاں تھیں، جو سب کے سب گنتی میں 24 تھے، اور یہ بھی اس دیو سے پیدا ہوا تھا۔ جب اس نے اسرائیلیوں کی فضیحت کی تو داؤد کے بھائی سمئی کے بیٹے یونتن نے اسے قتل کیا۔ یہ چاروں اس دیو سے جات میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ داؤد کے ہاتھ سے اور اس کے خادموں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔